بات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میجر بابر خان نیازی شہید کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی اور دلاسا دیا، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی، کہا کہ بلوچستان حکومت شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے گی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میجر بابر خان نیازی شہید کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی اور دلاسا دیا، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی، کہا بلوچستان حکومت شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی میاں والی میں میجر بابر خان نیازی شہید کے گھر پہنچ گئے، لواحقین سے ملاقات کی اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب تک میجر بابر شہید جیسے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت وطن عزیز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اور میرے ساتھ وزرائے اکرام سردار سرفراز چاکر ڈوم کی امیر شعیب نوشروانی اور چیف سیکرٹری صاحب آج حاضر ہوئے یہاں میاں والی اپنے شیر کے والد سے ملنے کے لیے اور ان کو مبارکباد دینے کہ ان کا بیٹا جس جواں مردی کے ساتھ، جس دلیری اور جس بہادری کے ساتھ اس ناسور دہشت گردی کے خلاف، یہ اس کی کوئی پہلی جنگ نہیں تھی، یہ اس کی ہزاروں جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں اس نے بہت سارے دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ شہید کے قرضدار رہیں گے، دہشت گردوں سے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ بلوچستان میجر بابر نیازی شہید اور اس کی فیملی کا دوسرا گھر ہے۔ ہم مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم حوصلہ بڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جس طرح نیازی صاحب کا میں نے حوصلہ دیکھا تو یقین کریں کہ میرے حوصلے بلند ہو گئے کہ یہ جنگ کوئی مائی کا لال اس ریاست کو نہیں ہرا سکتا۔ اس طرح کے باپ ہوں گے، اس طرح کے بیٹے پیدا کریں گے، اس طرح کے شیر پیدا کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ بلوچستان ان کا قرضدار ضرور ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دہشت گردوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ فوج کے خلاف نہیں بلکہ ریاست کے خلاف جنگ ہے اور ہمیں متحد ہو کر لڑنی ہے۔ بلوچستان ان کا احسان مند ضرور ہے اور بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی حکومت وہ ہمیشہ نیازی صاحب کی احسان مند رہے گی۔ ان کا جو مقدس خون وہاں پر گرا ہے، اس مقدس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا، اور وہ ہمارے لیے گرا ہے، ہمارے بچوں کے لیے گرا ہے، ہمارے امن کے لیے گرا ہے۔ ہم بلوچستان کے لوگ احسان مند رہیں گے زندگی بھر ان کا، اور میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ بلوچستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت میجر بابر نیازی شہید کو ایوارڈ سے نوازے گی اور یادگار بھی بنوائے گی۔ ہم ہر مقام پر شہید کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ تو جتنا میرا حق ہے بلوچستان پہ، اتنا ہی حق نیازی صاحب کا ہے۔ ہم یہاں پر بالکل کسی کنڈولنس کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کا ایک ایک بچہ اپنے ان جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان بھر سے یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ جنگ ریاست کے خلاف جو جنگ ہے، یہ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان کے حلقہ N 148 میں ضمنی الیکشن کا دنگل، پولنگ کل ہوگی۔ حلقے میں پولنگ کے سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا۔ ضمنی الیکشن میں 4,44,231 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں ملتان کے حلقہ N 148 میں ضمنی الیکشن کا دنگل، پولنگ کل ہوگی۔ حلقے میں پولنگ کے سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا۔ ضمنی الیکشن میں 4,44,231 ووٹرز اپنا حق استعمال کریں گے۔ ملتان کے حلقہ N 148 میں ضمنی الیکشن کی تیاری عروج پر۔ حلقے میں پولنگ کے سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہو گیا۔ حلقہ N 148 میں 275 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 59 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ پولنگ کا سامان سخت سیکیورٹی میں تقسیم کیا گیا۔ ضمنی انتخاب میں 4,44,231 حل کریں گے۔ حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی، سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف اور جماعت اسلامی کے انجینئر عاطف عمران سمیت 5 امیدوار میدان میں ہیں۔ حلقہ N 148 ملتان میں پولنگ 19 مئی کو ہوگی۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ جنید انور، روحی، ملتان۔ ملتان کے حلقہ N 148 میں ضمنی انتخاب۔ الیکشن کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔
ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی الیکشن کا میدان سجنے کو تیار۔ حلقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ SSP آپریشنز ارسلان زاہد کا کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن کے شفاف اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے، امن و امان کو برقرار رکھنے اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بائی الیکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بائی الیکشن ہے جو ادھر ملتان میں ہو رہا ہے۔ ایک ہی بائی الیکشن ہے جو کہ اس دن پورے ملک میں ہوگا، تو اس لحاظ سے بڑے ایک مربوط اور جامع سیکیورٹی پلان جو ہے وہ پولیس نے تشکیل دیا ہے، جو جنرل الیکشن کے مقابلے میں زیادہ نفری جو ہے وہ پولیس کی جانب سے تعینات کی گئی ہے۔ اے کیٹیگری جو ہائیلی سینسٹیو ہیں اس پہ 20 لوگ ہیں، بی کیٹیگری جو سینسٹیو ہے اس پہ 10 ہیں، اسی طرح سی کیٹیگری پہ جو نارمل پولنگ اسٹیشن ہے 6 لوگ ہیں۔ ارسلان زاہد کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس ضمنی الیکشن کو پرامن بنانے اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ 3 ڈویژنل ایس پی سٹی، ایس پی گلگشت، ایس پی کینٹ وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹریفک ہے، ہمارے ڈولفن ہیں، تو ہم جو ہے وہ علاقے کا جو کہ جس میں یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کا بھی راؤنڈ لیں گے۔ ایک مکمل طور پہ پولیس اپنی شو آف فورس کرے گی اور شہریوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے گا کہ ملتان پولیس اس الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ فلیگ مارچ MDA چوک، پل واصل اور سورج میانی سمیت دیگر مقامات سے ہوتا ہوا پولیس لائن پر اختتام پذیر ہوا۔ SP سٹی ڈویژن حسن رضا خاکی، ٹریفک پولیس، ڈولفن فورس اور ایلٹ فورس کی ٹیموں نے فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ کیمرامین کامران کے ساتھ احمد خان، روہی نیوز، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا، گرمی کی شدت کے باعث گیسٹرو کا خطرہ بڑھ گیا، مختلف اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کا کاؤنٹرز بھی قائم کر دی گئے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو گرمی سے بچنے کی ہدایت کر دی۔ جنوبی پنجاب میں سورج کا پارا ہائی ہوتے ہی گیسٹرو کا خطرہ بڑھ گیا۔ ڈپٹی سیکٹریکل ٹیکنیکل اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب ڈاکٹر ماریا ممتاز کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث مختلف ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہاسپٹلز میں ہیٹ اسٹروک کاؤنٹرز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں۔ شہریوں کو اس میں ہم یہ اویئرنیس دینا چاہیں گے آپ کے توسط سے کہ ایک تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ کے باہر نکلیں۔ اگر کوئی بھی ہیٹ اسٹروک کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو فوراً اپنے قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں اور وہاں کی ایمرجنسی میں اس کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارشد عباس کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس سے خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور فشار خون میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو جسم میں خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ پسینہ بہنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہونے کے باعث جسم میں ان کا توازن بدل جاتا ہے، جس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ جیسے ملتان میں جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ باقی اضلاع کی نسبت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ گھروں سے جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے وہ نہ نکلیں، اور اگر کوئی ضروری کام کے سلسلے میں نکلنا بھی پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک تو صبح کا انتخاب کریں یا جو ہے شام کا انتخاب کریں، اور پھر بھی اگر نکلنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے سر کو ڈھانپ کر گیلے پانی سے رکھیں۔ گرمی کی شدت انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی پریشان کرنے لگی۔ سینئر ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر شہزاد کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں جانوروں کو سایہ دار جگہ پر باندھا جائے، ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے جانوروں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلایا جائے، جانوروں کو صاف اور کھلی جگہ پر رکھا جائے۔ جانوروں کو گرمیوں میں یہ 2 دفعہ پانی پلاتے ہیں، صبح اور شام کو، تو اس کی جو فریکوینسی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ کم از کم اگر آپ نے جانور کو باندھ کر رکھا ہوا ہے تو 5 دفعہ پانی ضرور پلائیں، کیونکہ پانی جو ہے ایک ایسی ریمیڈی ہے، ایک ایسا علاج ہے جو کہ گرمی کی شدت کو فوری طور پر کم کر دیتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جانور پر نظر رکھنی چاہیے، اس کو جو ہے اس کے قلعے کو چینج کرنا چاہیے، اس کو سایہ دار جگہ پر شفٹ کر دینا چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی لو کسی کا لحاظ نہیں کرتی، شہری اپنے ساتھ جڑے تمام جانداروں کا خیال رکھیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال نیازی اور بلال یونس کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ سورج کے تیور بدل گئے، جنوبی پنجاب میں پارا ہائی، PDMA کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ گیا، ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ جنوبی پنجاب میں گرمی اپنا رنگ دکھانے لگی، PDMA نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ بہاولپور میں مزدور تیز دھوپ میں حفاظتی تدابیر کے بغیر مشقت میں مصروف ہیں۔ مزدوروں کے لیے گرم موسم میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، بیشتر بھٹوں پر سایہ دار جگہ بھی موجود نہیں، محنت کش مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے محکمہ لیبر بھی خاموش ہے۔
रहीम यार खान में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 40 डिग्री को छूने लगा। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना है हीट स्ट्रोक से बचने का वाहिद हल एहतियात है। बच्चे सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी पानी ज्यादा इस्तेमाल करें और धूप में निकलने से गुरेज करें। मियांवाली में भी हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर ने बताया कि ज्यादातर बुखार में मुब्तला मरीज आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके खुद को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर ढांप कर घर से निकलें और मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। गहरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल भी तर्क कर दें। मुजफ्फरगढ़ में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसमी शिद्दत के बायस हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। महकमे सेहत के कोऑर्डिनेटर रद्दान लगारी का कहना है कि हीट स्ट्रोक के पेश नजर अस्पतालों में वार्ड कायम कर रहे हैं। शहरी खुद भी एहतियात बरतें। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने हीट वेव से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। चौक शहीदा पर 50 साल पुरानी दुकान के मशरूबात के चर्चे, शहरियों की बड़ी तादाद प्यास बुझाने पहुंच गई। जैसे मुल्तान की गर्मी बहुत मशहूर है, ऐसे ही यहाँ के ठंडे और मीठे मशरूबात का भी कोई सानी नहीं। शहर ओलिया में गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। लोगों ने प्यास बुझाने के लिए चौक शहीदा में 50 साल पुरानी दुकान का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि हीट वेव से बचने का वाहिद हल कुदरती ठंडे मशरूबात हैं। ये मशरूबात सस्ते होने के साथ साथ जायकादार और सेहत बख्श भी हैं। हम लोग स्पेशल चौक कुम्हारा वाले से न्यू मुल्तान से हम यहाँ पे इनका शरबत पीने आए हैं। इनसे जो भी जैसे कि तुखमलंगा है या गूंद है, ये हमारे फ़ायदेमंद है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो इसको मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि हर बंदे को कि ये पीना चाहिए गर्मियों में। मुल्तान की गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुकानदार का कहना है कि तुखमलंगा, बादाम और खालिस मीठे से तैयार ये मशरूबात खुदा का तोहफा हैं। गर्मियों में पीने वालों का रश बढ़ जाता है। लोग घर और दफ्तर के लिए पैक करवा कर भी ले जाते हैं। ये अल्लाह पाक की दी नेमतें हैं कि तीरा गोंद, बलंगू, साबुत, इसकबोल, ये अंदर के अंजाम के लिए बहुत बेहतर चीज़ें हैं। जिगर के लिए, मैदे के लिए अल्लाह पाक ने तोहफे दिए हुए हैं। जो मेरे अल्लाह का आसान है, मेरे अल्लाह का करम है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। गर्मी के दिनों में हर जगह ठंडे मशरूबात के ठेले दिखाई देने लगे। देसी मशरूबात न सिर्फ अच्छे रोजगार का जरिया हैं, बल्कि शहरियों की सेहत के भी जामिन हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।